بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیے بھٹو۔ ساتھیو، آج ہم قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ایک بار پھر گری خدا بخش میں 45 سال بعد برسی منا رہے ہیں۔ اس قائد عوام کا جنہوں نے پاکستان کو آئین دیا، پاکستان کے عوام کو ووٹ کی طاقت دی، پاکستان کے غریبوں کو آواز دی، پاکستان کے کسانوں کو زمینوں کا مالک بنایا، پاکستان کے مزدوروں کو طاقت دی اور پاکستان کو ایک اٹامک پاور بنایا تھا۔ ہم قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ دنیا یہ بات مانتی ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، اور آج بھی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو زندہ ہے۔ شہادت کے 45 سال بعد بھی وہ اپنے قبر میں آرام کرتے ہوئے حکومتیں بناتے ہیں اور حکومتیں گراتے ہیں۔ آج بھی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا پاکستان پیپلز پارٹی حال ہی میں ہم نے الیکشنز میں حصہ لیا اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے جیالوں کے خون پسینوں کی محنت کے نتیجے میں آج ہم 2 صوبائی حکومتیں سنبھال رہے ہیں، 2 جیالہ وزیر اعلی منتخب ہوئے ہیں، چیئرمین سینٹ منتخب ہوا ہے، اور اس بار ہم نے ایک بار پھر تاریخ رقم کرتے ہوئے صدر پاکستان کو منتخب کیا، دوسری بار منتخب کیا ہے۔ پاکستان کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی سے اور خاص طور پہ ہمارا صدر زرداری سے بڑا امید رکھ کے بیٹھے ہیں کہ پچھلی بار جب صدر زرداری اس ملک کا صدر منتخب ہوا تو ہم نے 18ویں ترمیم کی صورت میں قائد عوام کی 1973 کی کانسٹیٹیوشن کو بحال کیا، NFC ایوارڈ کے تھرو صوبوں کو ان کا حق پہنچایا۔ ہم نے جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ تھا، اس کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو اس ملک کے غریب ترین عورتوں کے لیے اس نعرہ پر عمل درآمد کروایا۔ اور آج جب صدر زرداری اس دفعہ منتخب ہوا
تو منتخب ہوتے ہوئے ہم نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کیس میں، جو کیس جب پچھلی بار صدر زرداری صدر پاکستان تھا تو عدالتی ریفرنس بھیجا گیا، اور 12 سال بعد ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ناانصافی ہوا اور فیئر ٹرائل نہیں ملا۔ یہ تاریخی کامیابی آپ کی کامیابی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام کارکنوں کی کامیابی ہے، پاکستان کے ہر جمہوری پسند جو عوام ہے ان کا کامیابی ہے، اور ہم نے اس سفر کو آگے لے کے چلنا ہے۔ پچھلے بار جب صدر زرداری نے یہ عہدہ سنبھالا تو ریکنسیلیشن کا، مفاہمت کا سیاست متعارف کروا کے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ عمل درآمد ہوئے، اور ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی، اکنامک سٹیبلٹی اور جمہوری سٹیبلٹی آیا تھا۔ تب بھی بہت سے ایسے قوتیں تھے